شاہ سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر من جمکم یا غوث عالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ لوگ علم ہے کہ آج جو ہے وہ یوم رفائی کے سلسلے میں پروگرام ہے، حالانکہ 22 تاریخ کو ہوتا ہے لیکن ہم 25 کو کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ 25ویں روزے کو ورنہ یہ 22 روزے کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم 25 کو اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حالات کے تحت ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو جیسا علم ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مطلب موقع ہوتا ہے تو میں اسی سلسلے میں بات کرتا ہوں، یعنی بیان جو کرتا ہوں وہ اسی سلسلے کا ہوتا ہے، 11ویں شریف کا ہے یا اور دوسرے ہیں اسی سلسلے پر۔ آج حضرت رفاعی کو یوم مطلب ہے یوم ہے، تو اس لیے مطلب ہے کہ آج انہی کے سلسلے میں بات ہوگی، اور اس سلسلے میں بات یہ ہوگی کہ حضرت رفاعی نے اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں اپنے معاشرے کو اصلاح کے لیے کیا کیا کاوشیں کی، یعنی انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی اور کیا کیا کوشش کی اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، کیونکہ ان کا جو معاشرہ تھا وہ تو بہت ہی پرتفن اور بہت ہی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ مشکل معاملہ والا معاملہ تھا۔ باقاعدہ آپ کو ہدایت دی گئی کہ اے احمد اٹھ اور اب اپنے رب کے لیے کام شروع کر، جس کے لیے آپ نے معذرت بھی چاہی تھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اس معاشرے کو سدھارو، کیونکہ بے انتہا بزرگ جو تھے وہ آج کے زمانے میں جیسے ہیں اس سے زیادہ ہی چلے گئے تھے، کچھ حدیں پار کر گئے تھے، اسی لیے پھر یہ معاملہ پیش آیا۔ تو جو کاوشیں انہوں نے کی اور جو انہوں نے اصلاحات بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سمجھے نا۔ حضرت رفاعی میں وہ تمام قدریں موجود تھیں جو ایک عام آدمی پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے مزاج اور کردار کے آئینے میں عوام و خاص سے ممتاز ہوتے ہیں۔ ایک آدمی میں جو چیزیں ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں آپ میں موجود تھیں، وہ ایک ہر آدمی میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس کا پیدا کیا ہے اس کے اندر سب میں موجود ہیں، لیکن ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو کردار ہوتے ہیں نا اور ان کے مزاج وہ ایسے نہیں ہوتے، ان کے مزاج اللہ تعالیٰ نے سب کنٹرول کیے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی زبان میں ہمیشہ انکساری محبت اور خلوص رکھتے ہیں، اخلاص رکھتے ہیں۔ میری طرح نہیں ہے کہ جو آئے اس کو جھاڑ دیا، جو آیا اس کو اٹھا دیا کہ پھینک دیا باہر نکل جاؤ فلانا کو، میری طرح نہیں ہوتے وہ، سمجھے نا۔ تو ان کے کردار ہی الگ ہوتے ہیں، اور وہ جب کردار ایسے ہوں گے تبھی تو وہ اس معاشرے کو سدھار سکیں گے، ورنہ کیسے سدھرے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی قرآن کی اس اوصاف صالحہ اور اقدار حمیدہ پر مہر قبولیت ثبت کرتا ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ہمیں حکم کیا ہے
قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیک عمل کی توفیق دیں. سمجھے نا؟ حضرت رفاعی نے اپنی ساری زندگی اس تحریک سے عبارت رہے، یعنی ہمیں پوری زندگی اسی میں گزار دی، کبھی بھی کسی دوسرے معاملے میں نہیں پڑے، صرف اور صرف لوگوں کو سدھارنے میں اور ان کو نصیحتیں کرنے میں اور نیک کام کا عمل کرنے کے لیے ان کو ہمیشہ تیار کرا. عاجزی و انکساری، تواضع و مسکینی حضرت رفاعی کا ساری زندگی خاص نمونہ رہی ہے، اور یہی رفاعی کی پہچان ہے. یہ غور سے سنیں جو میں بتا رہا ہوں میرے دوست. عاجزی و انکساری، تواضع اور مسکینی حضرت رفاعی کا ساری زندگی خاص نمونہ رہی ہے، اور یہی رفاعی کی پہچان ہے. اگر کسی میں عاجزی و انکساری اور تواضع اور مسکینی نہیں تو اسے رفاعی کی تعلیمات کا کوئی علم نہیں ہے. سمجھے نا؟ 10 بوسی کے واقعے کے بعد آپ حضرت رفاعی کا مسجد نبوی کے دروازے پر دراز ہو جانا اور لوگوں سے اس بات کا اصرار کرنا کہ انہیں اپنے پیروں سے کچلتے ہوئے گزر جائیں. یہ واقعہ تو پتہ ہے نا آپ کو یا نہیں پتہ ہے؟ حضرت رفاعی نے جب 555 ہجری میں 10 بوسی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے بعد آپ کو تو فخر ہونا چاہیے تھا نا، یا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ مجھے اتنا بڑا رتبہ ملا کہ میں نے 10 بوسی کی ہے. تو آپ جو ہے انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ آپ وہاں سے باہر نکلے اور مسجد نبوی کی سیڑھی کے اوپر لیٹ گئے، سیڑھیوں پر لیٹ گئے. یہ سیڑھی جو ہوتی ہے نا ان کے اوپر لیٹ گئے، اور جو لوگ وہاں جو تھے ان سے کہا کہ آپ مجھے کچلتے ہوئے جاؤ، میرے اوپر سے گزرو کچلتے ہوئے، باقاعدہ پیر رکھ کے مجھے کچلو اور جاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ بولے یہ ممکن ہے. جب وہ ممکن ہے نا، جب 10 بوسی ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہے. بولے وجہ؟ تو بولے وجہ یہ ہے کہ یہ جو رتبہ ملا ہے نا اتنا بڑا، یہ دماغ میں نہ آئے، اتنا غرور مجھ میں نہ آئے، اس لیے مجھے کچلتے ہو جاؤ تاکہ یہ سارا غرور وہیں کے وہیں دب جائے. تو یہ مطلب ہے کہ واقعہ تھا تو وہی کہ گزر جائیں. اس سے بڑھ کر عاجزی اور انکساری کی اور کیا مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ انہی اوصاف کی وجہ سے آج بھی آپ کی ذات مبارکہ جانی اور پہچانی جاتی ہے. حضرت رفاعی پروانہ شمع رسالت اور متبع سنت سے تھے، یعنی نقش قدم پر چلنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین نقش قدم پر پوری زندگی آپ نے چل کر گزاری ہے. آپ ادب محمدی اور پرخلوص اتباع سنن نبوی کے پیکر تھے، یعنی جتنی تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے اس سے بڑھ کر آپ تعظیم کیا کرتے تھے. آج کی طرح ناشتے نہیں تھے کہ تعظیم لے کے ہاتھ میں جھنڈے لے کے نہیں لاتے تھے. حضور کا نام آئے تو جھنڈے لانے کے دونوں ہاتھوں میں لے کے، ہے نا. آج کے زمانے کی طرح وہ نہیں تھے کہ دونوں ہاتھوں میں جھنڈے لا رہے ہیں. تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نفس کی مارکت اسے حاصل ہے جس نے اپنے نفس کو عاجز، ذلیل اور کمزور کر دیا. نفس کی معرفت اسے حاصل ہے جس نے اپنے نفس کو عاجز، ذلیل اور کمزور کر دیا. نفس ہی ایسی خطرناک چیز ہے جس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مارنا ہے. اگر وہ نہیں مارتے تو آپ مرد ہیں ہی نہیں. سمجھے نا؟ سب سے پہلے اپنی خواہشات، اپنے نفس کو مارنا ہے، اپنی خواہشات کو تمام چیزیں کنٹرول کرنی ہے، تب جا کے بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی میرے دوست. سمجھے نا؟ تابعداری کر اور بدعت مت کر. کیا کہا؟ تابعداری کر اور بدعت مت کر. اگر اتباع کی تو نے تو نجات پر پہنچے گا.
اگر اتباع کی تو نے تو نجات پر پہنچے گا اور سالم رہے گا، اور اگر بدعت کی تو ہلاک ہو جائے گا، ناپید ہو جائے گا۔ تو کسی کام کو کرنے سے پہلے کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے اسے سمجھ لو، اسے دیکھ لو کہ وہ کس لیے ہے اور کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے شروع ہو گئے۔ سب نے ناچنا شروع کیا تو آپ نے بھی ناچنا شروع کیا، سب نے اللہ کو پڑھنا شروع کیا تو آپ نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کو پڑھ کس لیے رہے وہ آپ کو پتہ ہے نہیں پتا، تو پہلے دیکھ لو۔ کسی کی تابعداری کرنا ہے، کسی کے پیچھے چلنا ہے تو پہلے اسے پرکھ لو۔ یہ نہیں کہ 2 دن آپ آئے اور تیسرے دن آگے بولیے کہ بدر بابا میں تو آپ کو مرید بننا چاہتا ہوں۔ کیا دیکھ لیا تم نے بدر بابا میں جو تم میرے مرید بننا چاہتا ہے بھائی؟ تو فیکٹس ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مرید بنانے کا تو ہر پیر کو شوق ہوتا ہے کہ جب مرید پیر نکلے اپنے دروازے سے تو پیچھے 500 آدمی کا لشکر ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے، لوگوں کو پتہ لگے پیر صاحب جا رہے ہیں۔ یہی ہے نا بھائی یا نہیں؟ تو بدر بابا میں تم نے دیکھا کیا جو بدر بابا کو 4 دن آنے کے بعد 5ویں دن آگے بولتا ہے کہ بدر بابا تم مجھے اپنا مرید بنا لو بھائی؟ تو تم نے بدر بابا میں کیا خصوصیت دیکھ لی جو تو دیکھ لی؟ اور بدر بابا نے تیرے میں کیا خصوصیت دیکھی جو تجھے مرید بنائے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے نا، میں کوئی دیکھوں گا تو مرید بناؤں گا نا، ورنہ چلتے پھرتے تھوڑی ہے جس کو چاہو پکڑی باندھ کے گھما دیا۔ ہاں، کسی کو لال پگڑی باندھ دی، کسی کو ہری پگڑی باندھ دی، کسی کو پیلی باندھ دی، کسی کو کیا کر دی۔ ہاں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو وہی کہنے کا مقصد ہے کہ تابعداری کر، بدعت نہیں کر۔ اگر تو نے تابعداری کر لی تو نجات پا جائے گا، یعنی پل صراط سے گزر جائے گا، اور اگر بدعت کی تو لٹک جائے گا۔ وہ شخص جو دین کا حامل ہے، خدا کے نزدیک اس کی 2 رکعت اس درویش کی 1000 رکعت سے افضل اور بہتر ہے جو اپنے دین میں جاہل ہے۔ سنا آپ نے؟ سن بھائی، سنا آپ نے؟ ہم دین میں جاہل ہیں تبھی تو بغیر سوچے سمجھے جو ہے پیچھے لگ جاتے ہیں ہر ایک کے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، آپ آئے، آپ نے ہاتھ چومے تو پیچھے سے دوسرا آیا، اس نے بھی میرے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ پہلے دیکھتے تو صحیح کہ میں تھا کیا، وہ میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ تو دین کو پہلے سیکھنا ہے، اس کے بعد دوسری باتیں کرنے کی ہیں، سمجھے نا بھائی؟ ایسا نہ ہو کہ اسی چکر میں لگے رہے کہ دامن پکڑ کے چلا جاؤں گا۔ میں نے تو مریدی اختیار کر لی حضرت رفاعی کی، تو میں تو سیدھا ان کا دامن پکڑ کے سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، دین کے تو حساب کتاب پورے آپ کو دینی ہے، جو اللہ میں نے بولا ہے وہ تمام حساب کتاب آپ کو بتانے کا روز محشر اللہ تعالیٰ کو اس دن بتانا ہے، تب جا کے آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ ان چکر میں نہیں رہنا کہ مولوی جمعہ کے دن دعا مانگتا ہے کہ جی بغیر حساب کتاب کے نکال دیں، ہاں تمہارا تو چانس ہی نہیں نکلنے کے، تو یہ سوچ لیں۔ تو جو دین کا حامل ہے، خدا کے نزدیک اس کی 2 رکعت جو پڑھنا ہے نا، نفل فرض نہیں ہے اور نہ واجب ہے، اس کی بات نہیں ہے، نفل کی بات ہو رہی ہے کہ 2 رکعت نفل جو پڑھنا ہے وہ اس درویش سے افضل ہے جو کہ دین کے بارے میں کچھ جانتا نہیں، اپنے آپ کو بڑا اونچی چیز سمجھتا ہے کہ میں تو دین کا بہت بڑا ہوں، ہاتھ گلے میں مالا ہے اور ہاتھ میں تسبیحیں اور فلانے لے کے گھومتا ہے نا، اس سے بہت بڑا ہے، کیونکہ دین میں جاہل ہے، وہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو اگر آپ دین کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ نقصان اٹھائیں گے۔ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ اور یہ جو بولنا ہو نا آئندہ اس بڑے غور سے سنیں گے، اسے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی اقوال کا بہترین نجات دینے والے ہیں۔ یہ 4 جو آپ کے کون ہیں؟ امام کون سے؟ حنفی، شافعی، مالکی
اور حنبلی، یہ 4 ایسے امام ہیں جن کے پیچھے چل کر ہی آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کے چکر میں پڑ گئے نا تو بخشش ہونے والی نہیں ہے، یہ سوچ لینا، سمجھے نا، کیونکہ یہ 4 امام ہی ہیں، ورنہ آج کل تو نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، اور نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، اور نئی نئی چیزیں آپ اس معاملے میں نہیں ہو رہے کہ ہم دین کو پڑھیں یا دین کو سمجھائیں یا دین کو کریں، ہم تو اس چکر میں لگے ہیں کہ وہ یہ ہوئے، وہ یہ ہے، وہ فلانا ہے، انہیں چکروں میں لگے ہوئے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو فالو کرنے کے بجائے یہ 4 امام میں سے کسی ایک کو فالو کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نجات ہو جائے گی۔ اور دیکھیں کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، حضرت رفاعی نے کیسی بات بولی ہے کہ آدمی اگر سوچے تو اس کا دماغ گھوم جائے۔ بولتے ہیں خدا کو خدا کے لیے طلب کرو، خدا کو خدا کے لیے طلب کرو۔ وہ بولتے ہیں نا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، ہاں، تو وہاں یہی بولے کہ خدا کو خدا کے لیے طلب کرو، خدا کے واسطے خدا کو طلب کرو۔ وہ بول رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے بول رہے ہیں کہ خدا کے واسطے خدا کو طلب کرو بھائی، سمجھے نا۔ اور آج کل ایک اور بھی چیز چلی، اس کا بھی سامنے آ رہا ہے سامنے، ہر ولی کے درجے کو سمجھ اور ان کے ساتھ محبت کرنے میں افراط، یعنی آگے بڑھنا، آگے بڑھ مت، ان سے جتنی محبت کرنی اتنی محبت رکھ، اور ان کے مطابق بحث نہیں کر کے یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، فلانا ہے، یہ یوں ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، اس لیے کہ ان کے درجات جو ہیں وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، ان کے جو درجات ہیں وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، باقی کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو ان چکروں میں نہیں پڑ کہ یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے، ان کی بزرگان دین ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں، ان کی عزت کر، تیرا کام صرف اتنا ہے کہ ان کی عزت کر، ان کی رہنمائی حاصل کر، ان کی تعریف کر۔ ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ کیوں ہوا یا کیا ہے۔ جیسے آج کل وہ بھی چل رہا ہے نا کہ یہ جو خلفائے راشدین کے درمیان بہت سارے اختلافات ہو گئے تھے، اس کے ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا ہے، وہ اللہ جانے، ان کے وہ جانے، ہم کو کیا کرنا ہے بھائی ان سب چیزوں سے۔ ہمیں تو ان کو ماننا ہے بھائی، حضرت ابوبکر کو بھی ماننا ہے، حضرت عثمان کو بھی ماننا ہے، حضرت عمر فاروق کو بھی جاننا ہے، حضرت علی کو بھی ماننا ہے، اور دوسرے ان کو بھی ہمیں ماننا ہے۔ یہ کرنا ہی نہیں ہے کہ وہ یوں ہے، جو بھی ہو وہ اپنی جگہ، وہ جانے، اللہ جانے اور ان کا رسول جانے، اس بحث میں ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ باغ فدا خواہ مخواہ کی بحث ہے، ہمیں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے بھائی، سمجھے نا۔ دل کو خشیت کا لباس، دل کو خشیت کا لباس، ظاہر حال کو ادب کا لحاظ، ظاہر حال کو ادب کا لباس، انانیت کو محبوبیت کا حجاب عطا کرے اور زبان کو ذکر خدا سے جاری کرے اور دنیاوی حجابات سے الگ ہو جائے تو اس کے بعد صوفیہ کا لباس پہنے۔ ایسے میں بات ان سب چیزوں کو پہلے نکل لیں، اس کے بعد بات کرنا ہم سے۔ صوفیہ کا لباس اگر پہننا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے اس کا بوجھ اٹھانا میرے بھائی۔ پہلے یہ تمام لباسوں کو اتارنا پڑے گا اور ان کے اوپر سے نکلنا پڑے گا، اس کے بعد تمہارے ہاتھ میں آئے گی بات۔ اگر صوفی بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو صوفی کہلوانے چاہتے ہو، تو یہ بال بڑے رکھ لینے سے، داڑھی بڑھا لینے سے، ہاتھ میں انگوٹھیاں پہن لینے سے، اور کیا نا اپنے یہ کلائی کے اندر تسبیح لپیٹ لینے سے اور عطریں لگانے سے، ہاں، اور جبے پہن لینے سے صوفی نہیں بن جاتا آدمی۔ پہلے اس کو دل کو خدا کا لباس پہنانا ہے، دل کو خدا کا لباس، ظاہر کو ادب کا لباس، یعنی آپ کو ادب، غریب ہو یا امیر ہو اس کا ادب لازمی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اس کا ادب لازمی ہے۔ اور انانیت کو محبوب رکھنا، انا تو چاہیے ہی نہیں، ہر بات کے اندر انا تو ہونی ہی نہیں چاہیے کسی بھی، کہ نہیں جی میں ہی ہوں، تو انا تو چاہیے ہی نہیں، انانیت بھی نہیں چاہیے، سمجھے نا۔ اور زبان کو ذکر خدا چاہیے، اس سے جاری ہونی چاہیے 24 گھنٹے آپ کی زبان جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، تب جانے کے بعد آپ کو کیا صوفیہ کا لباس ملے گا پہننے کو، تب جا کے صوفیہ کا لباس پہننے میں مزہ آئے گا، ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔ ورنہ تو سب دکھاوا ہو جائے گا، بدر بابا نماز پڑھنے جا رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے نا، یہ تربوئی لگاتا ہے، سمجھے نا۔ اور دیکھیں کیسی بات کہی، غور طلب بات ہے، کیسی غور طلب بات دیکھیں۔ جو شخص اپنے نفس کو اپنا مرید بنا لیتا ہے، جو شخص اپنے نفس کو اپنا مرید بنا لیتا ہے، وہ سراسر مراد بن جاتا ہے۔ اپنے نفس کو اپنا مرید بنانا ہے سب سے پہلے، مرید تب بدر بابا کا بعد میں بننا، پہلے اپنے نفس کا مرید بن جا، اس کے بعد تیری مرادیں خود بخود پوری ہوتی چلائیں گے، بدر بابا کا ہاتھ چومنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ آئی سمجھ بات؟ پہلے اپنے نفس کو مرید بنا لے، اس کے بعد کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے پیر جو ہے نا وہ تو خود ہی بن جائے گا، خود ہی سوچے گا، اس سارے کام ہوتے تیرے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کیٹیگری بنائی ہے۔ آئی سمجھ بات؟ تصوف اپنے اختیار کو چھوڑ دینا ہے۔ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو بولتے ہیں نا تصوف یہ اپنے اختیار چھوڑ دے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، کچھ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کوئی فکر نہیں کرنی ہے، سارے کام وہ نپٹائے گا ہمارے۔ جس وقت تم خدا کے بندوں اور خدا کے اولیاء سے مدد طلب کرتے ہو، اس وقت جو کہ امداد ان سے ملتی ہے وہ انہی کی طرف سے مت سمجھو، اس لیے کہ ایسا سمجھنا شرک ہے۔ یعنی آپ کو اگر کوئی مدد یا کوئی دعا یا آپ کسی کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ جی حضرت رفاعی کے وسیلے سے میرا یہ کام ہو جائے، فلانا ہو جائے، یہ ہو جائے، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ ان کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ہے، ان کے وسیلے سے، ان کی دعا سے۔ وہ ایسی ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اور اب یہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ بہت سے لوگ تو وسیلے کو مانتے ہی نہیں ہے نا، دیواروں پہ لکھا ہے نا بڑا بڑا صرف یا اللہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ لکھا ہوا ہے نا، بڑا بڑا لکھا ہوا ہے یا اللہ، صرف اللہ۔ ہاں تو ان کو بولے صرف اللہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ سیڑھی کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے، وہ تو اپنے بھول جائیں، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہاں اتنی وسیلے کی بات کرتے ہیں تو ان سے یہ جا کے بولو بے وقوفوں، ہاں اللہ کو ہمارے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے کی ضرورت پڑی تو اس نے ہم کو بھیجا، تو اس نے رسول کو بھیجا، تو ہم نے پہچانا اللہ کو، رسول کو ہم نے کیسے، اللہ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ رسول اللہ کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ کو تو اس نے رسول بھیجے نا ہمارے اوپر، ورنہ تو ڈائریکٹ آگے بھی بول سکتا تھا ہم کو۔ تو پھر تم کو اور کون سے وسیلے کی ضرورت ہے بھائی؟ اس سے زیادہ اور کون سا وسیلہ چاہیے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ کو کون سا وسیلہ چاہیے اس سے زیادہ؟ یہ جو خواہ مخواہ کی بحثیں کر رہے ہیں کہ وسیلہ اور یہ اور فلاں نہیں، نہیں یہ نہیں، ہاں تمہارے ماں باپ کو وسیلہ تھا تو تم دنیا میں آئے نا، ورنہ کیسے آتے بھائی؟ اوپر سے ٹپک پڑتے۔ اور وہ تو بات کی بات ہے، سب سے بڑا وسیلہ وہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی ضرورت تھی، ان کے ذریعے تو ہم نے خدا کو پہچانا، اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم پہچانتے اللہ کو، تو پھر اور کون سا وسیلہ چاہیے بھائی اس سے بڑا؟ تو ہم جب وسیلہ استعمال کرتے تو ہم غلط ہیں، اللہ استعمال کرے تو صحیح، ایسا نہیں ہے میرے دوست، سمجھنے کی بات تو وہی والی بات۔ ہر ایک حالت کے پیچھے خدائی حالت ہوتی ہے، اسے معلوم کرو، ہر ایک حالت کے پیچھے خدائی حالت ہوتی ہے، اسے معلوم کرو، اپنے اندر سے نکالو اپنے آپ کو، تو بات بنے گی۔ کامل انسان مخلوقات کی خدمت سے جی نہیں چراتا۔ اگر آدمی سچا ہے تو وہ انسان کسی بھی انسان کی خدمت کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں گھبراتا۔ جس کا دل پاک ہو اس کا کلام مؤثر ہوتا ہے۔ دوست وہ ہے جو صرف خدا کے لیے دوست ہو۔ خدا اور بندے کے درمیان غفلت کے سوا کوئی حجاب نہیں۔ ہمارے درمیان جو حجاب ہے نا وہ غفلت کا حجاب ہے۔ اگر ہم اس طرف لگ جائیں اللہ تعالی کی طرف تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن ہمارے درمیان
غفلت آتی ہے نا، شیطان بیچ میں آ کے ٹھوکے مار کے چلا جاتا ہے۔ نفس کی خواہشوں کو مٹانے والی سب سے بڑی قوت بھوک ہے۔ اگر آپ کو نفس پہ اپنے کنٹرول کرنا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ بھوکے رہیں، سمپل سا علاج ہے، بھوکے رہیں، سمجھے نا۔ جو یہ خیال کرے کہ ولی ہو گیا اور اس سے فرائض ساقط ہو گئے وہ کافر ہو گیا۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے نا، اچھا اپنے آپ کو ولی ہی بول رہے ہیں نا بھائی۔ مکارم اخلاق کے 4 ارکان ہیں: حقوق اللہ کا پورا کرنا، رسول اللہ کی عظمت کا پاس و لحاظ، نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس سے پوشیدگی اختیار کی جائے، خلق خدا کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کے لیے ہر تکلیف دہ چیز سے باز رہنا، قولی ہو یا فعلی۔ تو نے نماز پڑھی اور خیرات کی تو اس کا تجھ پر فضل و احسان ہوا کہ اس نے تجھے اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا کی اور اپنی نافرمانی میں مبتلا نہیں کیا۔ کس نے؟ اللہ نے آپ کو اس بات کی احسان کیا ہے اور اتنا فضل کیا ہے کہ تجھے غلط راستے پہ نہیں جانے دیا بلکہ اپنے راستے پہ اس نے ڈال دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔